جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ایک چیز جو کیونکہ یہ چور بڑے کچے ہیں، جس طرح وہ کیلبری فونٹ پکڑا گیا تھا اس طرح سے ان کی چوری بھی بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے۔ ابھی میں 2-3 واقعات آپ کو صرف سیکوینس سے بتاتا ہوں، آپ اس کی سیکوینس دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت شریف ڈاکٹرائن کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا۔ پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے، ایک بینچ بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہر طرح کا ہیلا بہانہ ان کی طرف سے کیا گیا کس طریقے سے کیس ڈیلے ہو جائے، لیکن جب بینچ نے کہا کہ نہیں، کیس فردر ڈیلے نہیں ہو سکتا اور دونوں سائڈز آ کے اپنا کیس رکھیں تاکہ ہم فیصلہ کریں، تو سب سے پہلے ایک چربا قسم کی آڈیو لیک آتی ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کی اللیجڈلی ایک، اور میں اس کو چربا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر ہی ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ اس آڈیو کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو صاف، ایون اپنے نارمل، آپ کوئی فورینزک ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی بھی سن کے اس کو لگتا ہے کہ اس ٹیپ کے اندر جو کہا جا رہا ہے اس سے قطع نظر جو اس کے اندر ٹون ہے، اس کے اندر آواز ہے، اس کا چینج ہونا ہے، کلکس ہیں، یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک میڈیا ہاؤس نے اس کی فورینزک بھی کروا لی امریکہ سے۔ وہ فورینزک کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس فورینزک کی رپورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے ڈاکٹرڈ ہے، اس کے اندر جو آواز ہے اس کا تسلسل نہیں ہے اور وہ مختلف موقعوں پہ لی گئی آواز ہے۔ تو وہ والا جو پہلا چربا حملہ تھا وہ تو فیل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد، اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم لائن سیکوینس، اس کے فوراً بعد رانا شمیم نامی ایک شخص کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ جاتا ہے۔ اب اس ایفیڈیوٹ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ اب اس ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی 2 طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو اب وہی کہ ایک عام آدمی کی طرح آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ رانا صاحب کو 3 سال بعد کیوں ان کا ضمیر جاگ گیا، اور اتنے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر کیسے جاگ گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ضمیر کی آواز سن کے یہ کیا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں اس ایفیڈیوٹ کے، وہ بھی فیکچولی کریکٹ نہیں ہے، فیکچولی میچ نہیں کرتے کچھ چیزوں سے، کیونکہ جب جج صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج کے اوپر، وہ تو جس ڈیٹ کو بتا رہے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کا اور ٹائمنگ کا مقصد کیا تھا۔ اس ایفیڈیوٹ کو سبمٹ کرانا اور ٹائمنگ کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ایک مقدمے کے اندر اثر انداز ہونا اور آنریبل جوڈیشری کو پریشرائز کرنا انہی ٹیکٹکس کے ساتھ کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اب وقت کافی بدل چکا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شعبے کو اپنے اس طرح سے سبڈو نہیں کر سکتے جس طرح یہ 90 کی دہائی میں کر لیا کرتے تھے۔ اب کیلبری فونٹ والوں کو ایکسپوزے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ رائٹلی سو اس کا نوٹس لیتی ہے اور اس پورے ایفیڈیوٹ کو جوڈیشری کے اوپر حملہ تصور کرتی ہے اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے۔ رانا شمیم پیش ہوتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو یہ ایفیڈیوٹ دیا ہی نہیں، کسی کو لاک اینڈ کی میں تھا۔ اچھا، وہ والا جھوٹ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ایک رپورٹ آ گئی کہ یہ لاک اینڈ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو ایفیڈیوٹ ہے وہ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوا ہے لندن میں۔ نواز شریف کا ماربل آرچ کے اوپر جس کی ملکیت شاید ان کے صاحبزادے کی ہے، ماربل آرچ پہ اس دفتر میں یہ سائن ہوا، اور جب یہ سائن ہوا وہاں ان کے پورا گینگ موجود تھا جو یوزول آپ کو نظر آتا ہے۔ اب یہ رپورٹ لندن بیسڈ ایک صحافی نے کی، اس رپورٹ کا دوسرا حصہ کل یا پرسوں میں اخباروں میں چھپا ہے اور خود اپنا یوٹیوب چینل پہ بھی عرفان ہاشمی نامی جرنلسٹ نے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ایویڈنس ہے، میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں تو میں قانون کے حساب سے دیکھتا ہوں، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس کا فورینزک کروایا ہے۔ ان کے پاس جو آڈیو ہے چارلس گتھری کی،
چارلز گتھری وہ اس میں کریکٹر ہے جو کہ نوٹری پبلک ہے جس نے وہ ایفیڈیوٹ نوٹرائز کیا، اور وہ آن ٹیپ ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ ماربل آرچ میں نواز شریف اور حسن نواز کا جو دفتر ہے جہاں یہ ساری ملاقاتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے میں نے یہ ایفیڈیوٹ سائن کیا، اور یہ تمام لوگ جج کے علاوہ یہ وہاں موجود تھے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے، کیونکہ ان کی جو رپورٹ چھپی ہے کل اخبار میں اس کے مطابق دو چیزیں ہوئی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک فورینسک رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق جو ریکارڈنگ ہے چارلز گتھری کی یہ تمام باتیں ریویل کرتے ہوئے وہ اوریجنل ہے، یعنی کہ کوئی فارورڈڈ نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر نہیں ہے، وہ اوریجنل سورس ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی ٹیمپرنگ ہوئی ہوگی تو کوئی بھی فورینسک ایکسپرٹ اس کو پتہ لگا سکتا ہے، اور اس فورینسک رپورٹ کے مطابق وہ اوریجنل ہے اور اس کے اندر کوئی ڈاکٹرنگ اور ٹیمپرنگ نہیں ہوئی۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹ اس فورینسک رپورٹ کا کیا ہے کہ وہ فورینسک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر وائس جو ہے، جو آواز ہے چارلز گتھری کی، وہ چارلز گتھری ہی کی آواز ہے، اور اس کی میچنگ جو کی گئی ہے وہ اس سیمپل کے ساتھ کی گئی ہے کہ وہ ایک اور بڑے ہوشیار صاحب نے جس دن ان کی لاسٹ رپورٹ آئی تھی تو اگلے دن وہ کیمرہ اور مائک لے کے انہوں نے پورا چارلز گتھری کا انٹرویو کیا تھا، تو اس انٹرویو کے ساتھ ان کی وائس میچنگ بھی ہو گئی، یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا فورینسکلی کہ جو اس کے اندر جو ریکارڈنگ ہے وہ اوریجنل ہے، اس کے اندر کوئی ڈاکٹرنگ نہیں ہوئی، اور سیکنڈلی اس کے اندر جو آواز ہے وہ چارلز گتھری کی ہے۔ اب چارلز گتھری اس میں کیا کہتا ہے جو یہ ریویلیشنز آئی ہیں، ایک وہ یہ کہتا ہے کہ ایفیڈیوٹ سائن ہوا نواز شریف کے آفس میں ماربل آرچ میں، وہ خود وہاں پہ گیا ہے، وہ پہلے بھی انہی کے ایفیڈیوٹ سائن کرتا رہا ہے جتنے میڈیکل ایفیڈیوٹس ہیں، اور وہ گھر پہ جا کے نوٹرائز کرنے کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے، کوئی بھی اس کو ہائر کر سکتا ہے تو وہ گھر پہ جا کے کر دے گا۔ لیکن یہ دعویٰ کہ جی رانا شمیم کا کوئی اپنا کانشیس سے نکل کے وہ انہوں نے ایفیڈیوٹ کیا غلط ثابت ہوتا ہے، اور یہ نواز شریف، اور میں بھی آپ کو اس بات پہ آؤں گا کہ اس کی کیا ریلیونس ہے کہ یہ نواز شریف کے آفس میں ایفیڈیوٹ سائن ہونا کیوں ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ رانا ثناء اللہ اور دوسرے وہ شاید خاقان عباسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی یہ میٹر نہیں کرتا ایفیڈیوٹ کہاں سائن ہوا ہے، آپ ایفیڈیوٹ پہ آ جائیں۔ نہیں سر، میٹر کرتا ہے ایفیڈیوٹ کہاں سائن ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ سارے بڑے خوش تھے اور بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ یہ کوئی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے تو اس کے کانٹینٹس نہیں پڑھے، میرا کوئی کام نہیں ہے کانٹینٹس پڑھنا، میں نے تو بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن دیکھنی ہے کہ جی آپ رانا شمیم ہیں، پاسپورٹ دیکھ کے میں نے نوٹرائز کر دیا۔ اور تیسری وہ چیز یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ رانا شمیم کو ہم دوبارہ اقتدار میں آ کے کوئی پھر سے بڑا عہدہ دیں گے، جو کہ حصہ ہے ان کا شریف ڈاکٹرائن کا۔ اب یہ چیز کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ کہاں سائن ہوا ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہے کانسپریسی۔ کانسپریسی کا قانون یہ ہے کہ جب ایک یا ایک سے زائد شخص مل کے کچھ بھی جرم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اس کو کانسپریسی کہا جاتا ہے۔ تو ایفیڈیوٹ کی یہ تو ثابت ہو گیا اس فورینسک رپورٹ سے بھی، اس ریویلیشن سے بھی، اور ابھی تک چارلز گتھری کی طرف سے اس کی کوئی ان کی طرف سے کوئی اس کا ڈینائل نہیں آیا، ریبٹل نہیں آیا، اور ہاؤس آف شریف بھی خاموش ہے ماسوائے یہ کہنے کے کہ جی یہ کیا میٹر کرتا ہے کہاں سائن ہوا ہے۔ لیکن کل ویری رائٹلی سو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فرد جرم عائد ہوا رانا شمیم کے اوپر وہ 2 نقطوں پہ تھا، ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور دوسرا کہ اس ایفیڈیوٹ کے تھرو کورس آف جسٹس کے اوپر متاثر ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہ اس کورٹ میں ایک پینڈنگ کیس ہے اس کے آؤٹ کم کو متاثر کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے، اور یہ وہ امپورٹنٹ جز ہے جو اس کانسپریسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کانسپریسی کی گئی ان ملزمان کی طرف سے جن کا وہ کیس ہے، تو کنیکشن تو وہ بنتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوگا، اور اس کے اندر ابھی رانا شمیم کے پاس کیونکہ یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے، اٹارنی جنرل اس کے اندر پروسیکیوٹر کا رول ادا کر رہے ہیں،
اور کورٹ نے اس کا بڑا صحیح نوٹس لیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں آنے والے دنوں میں فردر ریویل ہوں گی کہ اس کانسپریسی کے اندر اور کون سے کردار تھے اور کن کن کو استعمال کیا گیا۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سازش کا، یہ جو جوڈیشری کے خلاف سازش ہے، اور اسپیسیفکلی ان کورٹس کے بارے میں سازش ہو رہی ہے جہاں پہ ججز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مرکزی کردار ہے نواز شریف۔ تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کو کورٹ لیڈ کرتی ہے، یہ گورنمنٹ کا کیس نہیں ہوتا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ فردر آنے والے دنوں میں یہ ریولیشنز بھی ہوں کہ مرکزی کردار کو اس کیس کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ وہ مرکزی کردار وہ وہی شخص ہے جو جسٹس قیوم والے زمانے میں بھی تھا، کیونکہ شہباز شریف بھی اس وقت، اگر آپ آڈیو کے کنٹینٹس یاد کریں تو اپنے بھائی جان کا پیغام بھجوا رہا ہوتا تھا کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں، بھائی جان کہہ رہے ہیں، بھائی جان وہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر بھی جو بھائی جان ہیں وہ لندن بیٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اثر انداز ہونے کے لیے اور جوڈیشری کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ مرکزی کردار بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید عیاں ہوگا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے جتنے جھوٹ ہیں اللہ کے فضل سے انڈیپینڈنٹلی گورنمنٹ سے ہٹ کے ایکسپوز ہو رہے ہیں، چاہے وہ فورینزک کی صورت میں ہیں یا دیگر ریولیشنز آ سکتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہاؤس آف شریف کی جو یہ شریف ڈاکٹرائن ہے اس کا وقت گزر چکا ہے۔ ابھی بھی ہمیں بالکل خبر ہے کہ کس طرح اپنے کیسوں کے اندر اثر انداز ہونے کے لیے وہی دوست دانسلی، وہی لالچ طمع اس طرح کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی انشاءاللہ بڑے ویجیلنٹ ہیں اور ان کو ایسے ہی آگے ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج پھر ایک بات جو ہے وہ اپنی جانب سے فیکٹس رکھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ہم 3.5 سال سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ جب سے آئی ہے یہ جو ڈاکومنٹیشن ہیں جو ثبوت ہیں پیش کیے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کوئی شکم ہے کہ جس کی وجہ سے جو ثبوت آپ پیش کرتے ہیں اس کے باوجود شریف فیملی کے ساتھ لوگ فائد ہے، یا یہ کوئی بلیم گیم ہے کہ میڈیا کے اندر تو یہ ثبوت پیش کیے جاتے ہیں لیکن عدالتیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کیبنٹ میٹنگ کہ 3.5 سال گزر گئے، 14 سال میں تقریباً ختم ہو جائے گا، یو ول بی لیفٹ ود 1 year، اور جو آپ کا منترا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا، اٹس لوزنگ اسٹیم جس کا فیصلہ کریں عوام پبلک کی جاتی ہے، کوئی ایسے ہی چیز چل رہی ہے آپ کے پاس جو آپ کا یہ منترا اٹ مے ہیو اے گلو بیک افیکٹ یور پرفارمنس ان الیکشن۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار ہمارا تو دوسرے جو معاملہ تھا وہ تو برقرار ہے، یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، ایک انفنشڈ ایجنڈا کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس کا آپ کے لیے لانگ مارجن یا لوڈ شیڈنگ یا پنامہ نہیں بن جائے گا، یا آپ کی کو منتری کی جیسے پنامہ بنے نہ بنے کی عدالت کیا بتا دیں گے کہ عدالتی نظام کے اندر کوئی کمزوری ہے یا جو آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہ عدالتیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ تو داد دینی پڑے گی کہ ہماری پریس کانفرنس اور ان کی پریس کانفرنس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو فرمائشی سوال ہوتے ہیں، یہاں پہ آزادانہ سوال ہوتے ہیں، اور یہ آپ دونوں بھائیوں کا سوال بالکل میں سمجھتا ہوں صحیح سوال ہے، کیونکہ یہ سوال ہم سے ہمارا ووٹر بھی کرتا ہے، سپورٹر بھی کرتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ میں نے آئی تھنک مجھ سے بھی ہر پریس کانفرنس میں ہوتا ہے اور اس کا جواب میں ہر دفعہ دیتا ہوں، میں اس کو وہی دہرا دیتا ہوں۔ احتساب کا عمل جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ ماڈل ہے کہ کچھ دوسرے ممالک میں آپ کو یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں سارے چور بند کر دیے اور جب ان سے وصولی ہو گئی اور ان کو اٹھا کے باہر کر دیا۔ وہ نظام ہوتا ہے کنگڈم کے اندر۔ ایک جمہوری ریاست کے اندر آپ کو کچھ رولز کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے، مقصد آپ کا وہی ہے لیکن آپ کو ان رولز اور قواعد کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ مجھے تھوڑی اجازت دیں گے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر، اور یہ ٹرم کوئی میری نہیں ہے، شہزاد اکبر کی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب فیک بینک اکاؤنٹس کی JIT فارمولیٹ ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ نکلا تھا کہ کس طرح سے سندھ کے اندر پورا نظام جو تھا وہ جگڑ لیا گیا، کوئی ریگولیٹر اپنا کام نہیں کر رہا تھا،
یہ ایسے ہی دیکھیں، ادھر بھی پاپڑ والے کے اور وہ فلودے والے کے اکاؤنٹ کھول رہے تھے، ادھر بھی پاپڑ والے اور فلودے والے کے اکاؤنٹ کھول رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی، دیگر جو احتساب کے بھی ادارے ہیں، ایف آئی اے، نیب، سارے اس وقت کے حکمرانوں کے تابع تھے اور انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا تھا۔ اس تمام چیزوں سے آزاد کر کے انہی اداروں کو فعال کر کے ان تمام تحقیقات کو اس نتیجے پہ لایا گیا کہ وہ ایک ثبوت کی صورت میں عدالتوں کے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی آپ ایف آئی اے کے کیس کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ایف آئی اے کے کیس میں 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو اس ایف آئی اے کیس کے اندر ثابت کرتی ہیں کہ یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اب اس چیز کو عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے تمام شواہد اکٹھے کیے قاعدے کے مطابق۔ اب جب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے یا ٹی ٹیز والا کیس ہے تو عدالت نے اب اس کو تمام گواہوں کو گزارنا ہے، جو کہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے۔ ہم نہ صرف جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، بلکہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ ترامیم لا رہے ہیں جو اوور آل آپ کے نظام انصاف کے لیے بہت اچھی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ نیکسٹ ویک ہی کیبنٹ کے اندر آ رہا ہے، یہ وزارت قانون کو فریضہ دیا گیا تھا جس کے اندر انہوں نے پوری کنسلٹیشن کرنے کے بعد ایک بڑا میجر قسم کا سی آر پی سی، قانون شہادت، پی پی سی، ان تمام کے اندر ایک ریولوشنری قسم کی ریفارمز لائی جا رہی ہیں جس سے